بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اگر زندگی میں داخل ہو جائیں اور زندگی میں شامل ہو جائیں تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، عزت شان و شوکت مل جاتی ہے۔ بولوں سے آپ کسی محفل میں جائیں، اچھے بول بولیں، اور دوسرا آدمی آ کے اس محفل میں برے بول بولے، گالیاں دینی شروع کر دے، تو گالیاں بول تو ہیں، برے بول بول تو ہیں، گھٹیا لے جا بول تو ہے، تو بول ہی تو ہیں، اور کیا ہے۔ ایک پل میں ماحول کیسے بدل جاتا ہے، نظام کیسے بدل جاتا ہے، بول ہی تو ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں بعض بول ایسے ہیں جن بولوں کے ساتھ انسان کی زندگی کی خوشیاں وابستہ ہیں، راحتیں وابستہ ہیں، اور انسان کو وہ بول مستقبل میں کام آتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہماری خاندانی دشمنی ہے، اور یہ 5ویں نسل ہے خاندانی دشمنی، ادھر سے بھی کئی قتل، ادھر سے بھی کئی قتل۔ میں نے کہا وہ دشمنی کی وجہ، کہا ایک شادی تھی، وہاں ہمارے بڑے بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے کو برے بول بولے تھے، گالیاں دیں، سخت الفاظ کہے، برے بول بولے تھے ایک نے دوسرے کو۔ جب برے بول بولے تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی تلخی سختی ہو گئی، بس شادی کا پروگرام ختم ہوا، جدا ہو گئے۔ دونوں نے دل میں بات رکھ لیا کہ اس نے مجھے فلاں جگہ یہ کہا تھا، فلاں جگہ یہ کہا تھا، وہاں سے ابتدا شروع ہوئی، بولوں سے موتوں کی ابتدا شروع ہوئی، دشمنیوں کی ابتدا شروع ہوئی، صرف بولوں سے۔ ذکر بول تو ہوتے ہیں، تسبیح بول تو ہے، قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں بول تو ہیں، یہ صرف بول تو ہیں، لیکن ان بولوں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں زندگیوں میں، تقدیر میں، انسان کی قسمت میں، انسان کے بخت اور مقدر میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بندے بولوں کو پڑھتے ہیں، ہمارے الفاظ کو گنتے ہیں، تولتے ہیں۔ ایک میرا رب بولوں کو پڑھتا ہے، ہمارے الفاظ کو گنتا ہے اور تولتا ہے۔ اللہ کی بھی تول ہے، بندوں کی بھی تول ہے، اللہ کی بھی تول ہے اور بندوں کی بھی تول ہے۔ جو بندوں کی تول ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے۔ کسی بندے نے میرے بارے میں جو بول بولا، وہ بول میری خیرخواہی کا ہو سکتا ہے۔ باپ کبھی بھی دشمن نہیں ہوتا، کبھی دشمن نہیں ہوتا، اور باپ اگر نصیحت کے بول بولے یا کہے کہ بیٹا یہ مشقت کر لو، یہ محنت کر لو، تمہارا مستقبل بن جائے گا، اور بندے اس دن سے لے کر آج تک باپ کے ساتھ بائیکاٹ کیے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ پورا بائیکاٹ چل رہا ہو، تو وہ زندگی کے ناکام فیصلے کر رہے ہیں، خطرناک فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہ ناکام اور خطرناک فیصلے زندگی میں ایک وقت آتا ہے انسان کو بہت نقصان دیتے ہیں، بہت نقصان دیتے ہیں۔ باپ کہتے ہیں ابھی تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے میرے ایک بول پہ یہ بائیکاٹ کے فیصلے کی ہیں، جب ان کے اختیار میں سب کچھ آئے گا پھر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ ابھی تو چھوٹے ہیں نا، کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، جبکہ سب کچھ ان کی خیرخواہی کے لیے تھا، ہے، ہوگا۔ باپ دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے ذکر، ہمیں تسبیحاں جو اعمال کر رہے، ان بولوں میں کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے، عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بعض انسان بولوں سے مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ بول میری زندگی میں مجھے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، میرا تماشا دیکھنے کے لیے ہیں۔ بعض اوقات انسان مغالطہ کھاتا ہے، اللہ مغالطہ نہیں کھاتا، اللہ مغالطے سے پاک ہے، اللہ مغالطے سے پاک ہے۔ کہ میرا اللہ کہے کہ مغالطہ ہوا، نہیں، میرا اللہ مغالطے سے پاک ہے، میرا اللہ غلطی سے پاک ہے، میرا اللہ خطا سے پاک ہے، میرے اللہ کے ساتھ خطا کا معاملہ نہیں ہوتا۔
میرا اللہ خطا سے پاک ہے. میرے رب کو وہ بول دیں جو میرا اللہ سن کے میرے لیے خیر کے، برکت کے، رحمت کے، راحت کے، سکون کے، چین کے، عافیت کے فیصلے کریں. یہ بول بھی تو ہوتے ہیں کہ کہا کہ میرے بندے نے فلاں جگہ یہ بول بولے تھے، یعنی فلاں ذکر کیا تھا، اور اس ذکر پہ وعدے ہیں تجھے بھی، تیری نسلوں کو بھی، نسلوں کی نسلوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، پھر ان کی آگے بھی پالوں گا، پال کے دکھاؤں گا. جس میں بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ 7 نسلوں کے پلنے کے وعدے، بعض اوقات 5 نسلوں، اور بعض اوقات قیامت تک کی نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں ان بولوں کے ساتھ. وہ بول اذکار، تسبیحات، فلاں دعائیں، فلاں عمل، فلاں یہ چیز ایسی جس سے نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں. نسلوں کے پلنے کے وعدے کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا اور نسلوں کو پال کے دکھاؤں گا. یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں، پیر ہیں، مجاور ہیں درباروں کے، پل رہے ہیں. وہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ بول بولے تھے، یعنی یہ اذکار کیے تھے، یہ ذکر کیے تھے، یہ تسبیحاں کی تھیں، یہ عبادات کی تھیں، یہ عمل کیے تھے، یہ اعمال کیے تھے. آج تمہاری نسلوں کو قیامت تک پال کے دکھا رہا ہوں. یا 11 نسلوں کو، یا 7 نسلوں کو، یا 20 نسلوں کو، یا 40 نسلوں کو، یا 70 نسلوں کو پالوں گا، پالوں گا، پالوں گا. ان بولوں میں طاقت اور تاثیر ہے، ان میں قوت ہے. ان میں ایک بول سورت قریش ہے. چھوٹا سے بول ہیں. سورت قریش کی چند آیات، کتنی آیات ہیں دیکھنا ذرا سورت قریش کی. 4. سورت قریش کی چند آیات ہیں. سورت قریش کی چند آیات ہیں، اور ان چند آیات میں ایک طاقت اور تاثیر کا منبع ہے، ایک کمال اور وجدان کا منبع ہے. ایک شکل و صورت ایسی جو نظر نہیں آتی، اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے کہ سورت قریش میں ہے کیا. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. بندوں تمہیں 2 چیزوں کا خوف ہے، 2 چیزوں کا، ایک بھوک کا، ایک امن. پڑھو لیلا فی قریش. اطعمہم من جوع. تمہیں کھانا دوں گا بھوک میں. قرضے، مہنگائیاں، ہاں قرضے اور مہنگائیاں. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جادو کا خوف، دشمن کا خوف، قاتلانہ حملے کسی وار کا خوف، آسمانی بجلی گرے یا آسمان پھٹے اور آسمان سے پانی کا پہاڑ، پانی کا دریا بہہ جائے. جو ہو رہا، جو واقعات پوری دنیا میں ہو رہے، شاید اس سال کچھ بڑھ ہی گئے ہیں. ہمارے گناہ، ہماری خطائیں. اب یہ آسمان کا پھٹنا بھی حکومت کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے. سوچیں تو صحیح، کسی کی سازش ہے. اس نے کہا کہ یہ ملک سازشوں میں گھرا ہوا ہے. ہوگا. میرا سیاسی مزاج، سب سیاسی لوگ میرے لیے قابل احترام، پر یہ آسمان کا پھٹ جانا، بادلوں کا پھٹ جانا، اور بادلوں کے پھٹنے کے بعد بادلوں میں سے پانی کے دریا بہ گئے. پانی کے 2 وعدے اس میں خاص ہیں. ایک بھوک کا وعدہ ہے اور ایک خوف کا وعدہ ہے. بھوک اور خوف کے 2 وعدے موجود ہیں، اور انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں تو 2 وعدے ہیں کہ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہاں سے کھاؤں گا. میری اولاد کہاں سے کھائے گی، میں کہاں سے کھاؤں گا. میری نسلیں کہاں سے کھائیں گی، میں کہاں سے کھاؤں گا. کہاں سے کھاؤں گا. جائیدادیں، ریاستیں، پراپرٹیاں، سونا، چاندی، ہیرے، کرنسی سنبھال سنبھال کے میری نسلیں کہاں سے کھائیں گی اور میں کہاں سے کھاؤں گا. بھوک. پھر امن کہ اس مال، اس اسباب کی حفاظت کیسے ہوگی.
میری صحت کی حفاظت، میری جان کی حفاظت، میرے دل دماغ کی حفاظت، میرے گردے اور جگر کی حفاظت. یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ میں سواری، مجھے ضرورت ہے، پر وہ سواری کی حفاظت کیسی ہوگی؟ حادثوں سے، خراب ہونے سے، کہیں گرنے سے، کہیں ایکسیڈنٹ سے، کہیں سے اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت. مجھے اولاد چاہیے، پھر اس کی حفاظت کیسی ہوگی؟ دن رات باپ اور ماں اور خاص طور پہ ماں، اس کا دل کیسے تڑپتا ہوگا اولاد کو دیکھ کے. یہ سارا امن میں ہے. حفاظت سب امن میں ہے. گرمی ہے، حبس ہے، ہم نے اتنے بڑے پنکھے ایگزاسٹ چلائے ہوئے ہیں. سانسوں کی حفاظت، جان کی حفاظت کہ دم نہ گھٹ جائے. ہمیں زندگی میں دو چیزیں چاہیے. ایک ہماری ضروریات جس کو بھوک کہا اللہ نے. جو کے معنی اصل میں ندی کے ہیں. ایسا چشمہ جس سے سیراب ہوں. جو اس چشمے کے ہیں جس سے سارے سیراب ہو جائیں. اس پانی سے انسان پی بھی لے، دھو بھی لے، کپڑے بھی، برتن بھی، کھانا بھی پکا لے، زندگی کی ضروریات. بھوک سے مراد وہ ضروریات ہیں جو انسان کی زندگی میں سدا رہتی ہیں. اس سے مراد بھوک ہے، ہر پل کی ضروریات. اس پہ ایک بندہ تھا، مجھے اس کی دعا یاد ہے. مجھے اس کی دعا یاد ہے. کہتا تھا اللہ کبھی مجبور نہ کرنا. اور میں ایک بابا جی کی بات سنی تھی، وہ کہتے تھے شالا لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے. لوڑ دی تھوڑ جی شاید یہ لوڑ ہوئے، یعنی جو چیز ہمیں چاہیے اس کی تھوڑ نہ ہوئے، اس کی کمی نہ ہوئے. لوڑ دی تھوڑ، جو چیز مجھے چاہیے اس کی کمی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں اس چیزوں کے پیچھے دیوانہ وار پھروں اور پاگل ہو جاؤں، میری زندگی گزر جائے. ایسا نہ ہو. لوڑ دی تھوڑ نہ ہو. اور وہ کہتے تھے یا اللہ کبھی مجبور نہ کرنا، یعنی بے بس نہ کرنا کہ میں مجبور ہو جاؤں، میں بے بس ہو جاؤں. سورۃ قریش ہماری زندگی میں ہمارا ساتھی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی میں میں نے پڑھا، بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی میں میں نے دیکھا اور ان سے پوچھا اور ان سے سنا کہ آپ کی زندگی میں حفاظت کا نظام کہاں سے چلا، تحفظ کا نظام کہاں سے چلا. آپ کی زندگی میں حفاظت اور تحفظ کا نظام کہنے لگے سورۃ قریش سے چلا. سورۃ قریش. آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ کھانے کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھ لیں. کھانے کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھ لیں، صرف 3 بار کھانے کے بعد پڑھ لیں. اور اس کو یاد کریں. کھانے کی دعا پڑھ لیں الحمدللہ. صرف الحمدللہ پڑھنا بھی پوری دعا ہے. اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دعا ہے. اور دعوت کی دعا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی دعا ہے. اور کسی کو اگر یہ دعا نہیں آتی الحمدللہ پڑھ لیا تو بھی دعا ہے. لیکن اگر پوری دعا یاد کرے گا تو اس کے کمالات، اس کی برکات، اس کی تاثیر وہ ہوگی جو انسان کے گمان خیال میں نہیں. سورۃ قریش جو کھانے کے بعد 1 دفعہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو اعلیٰ دسترخوان دیں گے، اچھا دسترخوان دیں گے. اس کے رزق میں برکت وسعت ہوگی، دسترخوان بڑھ جائے. اور اس سے جو طاقت ملے گی، اس کھانے سے جو طاقت ملے گی وہ طاقت اور تاثیر عبادات میں خرچ ہوگی، نافرمانی میں خرچ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اللہ پاک جل شانہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے. اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا اس کا کیا فائدہ ہے؟ دسترخوان وسیع ہوگا، رزق وسیع ہوگا. اور جو تیسری دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو، 7 نسلوں کو وسیع رزق عطا فرمائیں. ایک سوال ہے، ہم سب سوچیں کیا رزق کا تعلق محنت سے ہے؟
ہاں محنت سے ہے، مشقت سے ہے، جان مارنے سے ہے، لیکن محنت مشقت اور جان مارنے کے بعد فیصلے ہو جائیں محنت مشقت پہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ محنت مشقت شرط ہے، پر محنت مشقت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ فلاں بندہ ملا اس نے بہت جان ماری مالدار ہو گیا، فلاں ملا بہت جان ماری خوشحال ہو گیا، فلاں ملا اس نے بڑی محنت کی آج وہ شہر کا رئیس ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ محنت شرط ہے، جو محنت سے انکار کرے گا وہ اللہ کے اسباب سے منہ موڑے گا، وہ رب کے اسباب کو ختم کرے گا۔ محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں کہ فیصلے بھی ہو جائیں، یہ شرط نہیں ہے۔ محنت شرط ہے، فیصلوں کے ساتھ کوئی دعائیں، کوئی توجہ، کوئی اوپر سے تمنگری کے فیصلے، کوئی اوپر سے خوشحالی کے فیصلے، کہ اوپر سے کوئی نظام عالم کے فیصلے، یہ فیصلے ہیں، یہ فیصلے پھر فیصلے ہوں گے، پھر فیصلے ہوں گے۔ محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ جو شخص سورۃ قریش کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، سورۃ قریش کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، وہ بڑے حادثات اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، امریکہ میں آتے ہیں، ڈاکٹر منان، مجھ سے کہنے لگے میں نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اچ شریف پہ اور چچ نامے پہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ایک خاتون ہے امریکن، ان کے ذریعے سے کر رہا ہوں، اور کہا کہ جب مخدوم جہانیہ جہاں گشت بات ہوئی تھی اصل میں سورۃ قریش پہ، تو وہ بتانے لگے، کہا کہ میں ان کے معاملات اور کتاب جب مطالعہ کیا ان کی زندگی کا اور اچ شریف کے اولیاء کا، تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں سورۃ قریش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ ان کی زندگی میں سورۃ قریش ان کے بہت معاملات میں ہے۔ جتنے بھی اولیاء صالحین گزرے ہیں ان کی زندگی میں سورۃ قریش ان کے معاملات میں ہے۔ آپ کھائیں پیئیں، صرف 3 بار سورۃ قریش پڑھ لیں، اور اس کے سچے وعدوں پہ سچا یقین۔ رب سچا، اس کے وعدے سچے، رب حق، اس کے وعدے حق، رب نہ مٹنے والی ہستی، اس کے وعدے بھی نہ مٹنے والے ہیں۔ ہم مٹ جائیں گے، وعدے باقی رہیں گے۔ وہ کیسے باقی رہیں گے؟ یہ پھر وعدے میری طرف دیکھنا توجہ سے، یہ پھر وعدے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تو مٹتا نہیں، ہم مٹ جائیں گے، اللہ مٹنے سے پاک ہے۔ یہ وعدے پھر نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں، اور پھر ایسے منتقل ہوتے ہیں کہ منتقل در منتقل ہوتے ہیں۔ یہ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں راستے بناتی ہیں، دعائیں راہیں بناتی ہیں، دعائیں زندگی کی راہیں بناتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اور بد دعائیں بھی آگے بڑھتی ہیں اور پیچھا کرتی ہیں، دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندے کو کسی فقیر کی دعا ہے، کسی بڑے کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ اس نے کہا اس کو فلاں کی بد دعا کھا گئی۔ میرے سامنے ایک خاندان ہے، میرے سامنے ایک خاندان ہے، ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی خاتون جو ہیں، انہوں نے مجاہدے قربانیاں کر کے ایک مکان بنایا تھا۔ اپنی پوتی، بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں، اپنی پوتی کو سب کچھ دیا، اس نے قبضہ کر لیا، شوہر کے ذریعے بے عزت کروایا، اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی۔ یہ زندگی کا سفر میں نے 40 سال پہلے دیکھا۔ دعائیں، وہ بد دعائیں دی، وہ بد دعائیں دی، مجھے ان بد دعاؤں کا یاد ہے۔ اس نے بد دعاؤں کو کچھ نہ سمجھا، اس نے کچھ نہ سمجھا۔ جب دعائیں نکلتی ہیں نا، اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بدوائیں نکلتی ہیں ایسا نہیں کہ اوپر سے پتھر گرنا اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں۔
پر بد دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں اور دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں. اس نے کچھ نہیں سمجھا. وقت گزرتا گیا, فیصلے ہوتے گئے, وہ بری خاتون فوت ہو گئی, وہ اپنی بد دعائیں انہیں دے کے چلی گئی. ایسی ایسی بد دعائیں میرے کانوں نے سنی, چلی گئی. ان بد دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں اموات ہیں, جوان جوان موتیں ہیں, بیماریاں ہیں, حادثات ہیں, تکالیف ہیں, گھر میں الجھنیں, نفرتیں, آگ. ہر بندہ کماتا ہے, کچھ حاصل نہیں ہوتا. گھر یہی زندگی کا ایک سفر طے کر رہا ہے. دعائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں, لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہے, بد دعائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے, ابھی میں 2-4 دن پہلے میں حویلی میں تھا. میرے پاس ایک صاحب آئے, ان کا گھر بیماریوں کا مرکز ہے, فقر کا. بیماری اور فقر دو چیزیں, غربت اور بیماریاں. ان کا گھر اس کا محور بنا ہوا ہے. مجھے اس کا والد یاد آیا, اپنی ماں سے اور باپ سے گھنٹوں بحث کرتا تھا. ایسا تھا پھر چلا جاتا تھا, پھر جاتے جاتے بات یاد آئی تھی کہ میں نے یہ گالی نہیں دی, یہ تانا نہیں دیا, پھر آتا تھا. وہ پورے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں بعض اوقات چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا نا, میں زور سے چیخ مارتا تھا. چھوٹے بچے کی چیخ زیادہ نکلتی ہے. کانوں پہ ہاتھ دیتے تھے, ان کو یہ چیخ برداشت نہیں ہوتی تھی. یہ چاہتا تھا بیٹا, پھر ان کے ساتھ بحث کرتے پھر چلا آتا تھا, پھر یاد آتا تھا, پھر چلا آتا تھا, اور ان کی دعائیں سے بد دعائیں منہ سے نکلتی تھی. ان فقیر کے کانوں نے سنے. غربت اور تنگدستی. مجھے خواب زیادہ نہیں آتے, میں نے خواب میں دیکھا ایک گندی نالی ہے جس سے پخانہ نکل رہا ہے. وہ ایسی اس گندی نالی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم پہ سڑک کی تار کو لپ نہیں ہوتی, یہ لگی ہوئی ہے, اور کہتا ہے مجھے عذاب ہے, عذاب ہے. کیونکہ جوانی کی مستی پر انسان کو سمجھ کہتی نا, وہ کہتے ساری عقلیں میری ہیں. ماں باپ تو بے وقوف ہیں. پھر انسان 100% بائیکاٹ کی شکل میں آتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے, اور اپنے لیے فیصلے غلط کرا کے اور پتہ چلا کہ باپ کو یا ماں کو فلاں کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور وہ چلا گیا, اور ان کے اندر سے جو آنی تھی وہ تیرے سارے راستے بند کر دیے. اس نے کر لیا اپنی جتنی محنت کرنی ہے, جتنی جان مارنی ہے, جتنی قابلیت دکھانی ہے, جتنی اپنا فن اور فنکاری دکھانی. ان کی بعض اوقات نا بد دعائیں ہوتی ہیں, بعض اوقات بد دعائیں نہیں ہوتی, آہیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی؟ آہیں ہوتی ہیں, آہیں. میں تو اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں. یہ اس کو اپنی تذلیل اور توہین سمجھ رہا ہے, میں تو اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں. اس اور نہیں یہ خیر خواہی ہے. یہ کہتا ہے, امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, سخت سردی تھی, سانپ ٹھٹرا ہوا تھا, بالکل ٹھٹرا ہوا تھا, سخت سردی تھی, سانس ٹھٹرا ہوا تھا سانپ. تو ایک بندے کو عصا کی, ڈنڈے کی ضرورت تھی. اس نے دیکھا ایک ڈنڈا ہے بڑا چکنا خوبصورت سا, اس نے اس کو ڈنڈا بنا کے چلنا شروع کیا. دھوپ نکلی تو اس میں حرکت پیدا ہوئی, تو وہ تو سانپ تھا, اس نے ڈس لیا. ظاہر میں سمجھ, نظر کچھ اور آتا ہے. دو چیزوں کی زندگی اس میں موجود ہے, دو چیزوں کی زندگی, دو چیزوں کے وعدے, دو چیزوں کا تحفظ اور دو چیزوں کی عطا اور عنایت. ایک بھوک, اور بھوک سے مراد انسان کی زندگی کی ساری ضروریات. اولاد جوان ہے, ان کے لیے گھر چاہیے, ان کے لیے پیشہ چاہیے, ان کے لیے رزق کا کوئی وسیع ذریعہ چاہیے, یا میں اب بڑا ہوں مجھے چاہیے. بھوک, جو چاہیے. اور پھر اگر میرے پاس ہے تو پھر امن چاہیے. مال آیا, امن چاہیے. حسن ہے,
مجھے امن چاہیے میرا حسن ضائع نہ ہو، وقار آیا تو امن چاہیے مجھے کوئی تذلیل نہ ہو، صحت آئی تو امن چاہیے کہ اس امن میں مجھے کوئی بیماری روگ نہ لگ جائے، مجھے دل ملا تو امن چاہیے کہ دل صحت مند رہے، گردے ملے تو امن چاہیے گردے ہمیشہ صحت مند رہیں، ایسا وقت نہ آ جائے کہ میرے گردے ختم ہو جائیں، پتھری میں یا فیل ہو جائیں اور دنیا کہے کہ اب گردے دھلوانے ہیں ڈائلسس۔ مجھے آنکھ ملی ہے تو پھر آنکھ میں کا بھی امن چاہیے، کان کا بھی امن چاہیے، مجھے گھر ملا ہے تو گھر کا بھی امن چاہیے، کاروبار ملا ہے تو کاروبار کا بھی امن چاہیے، مجھے کوئی متاثر نہ کرے، میری روزی نہ چھینے۔ زندگی تو بھوک اور امن کے ساتھ ہے۔ قرآن کے 2 لفظ ہماری ساری زندگی پہ غالب اور محیط ہیں، قرآن کے 2 لفظ ہماری ساری زندگی پہ غالب اور محیط ہیں، ایک بھوک جو جس کو میں کہتا ہوں لوڑ ضرورت انسان کی، اور ایک امن چاہیے، امن چاہیے۔ اگر یہ ہوا تو کام بنے گا ورنہ کام نہیں بنے گا۔ ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگا کہ میں نے اسلام آباد سے اندرون کشمیر جانا تھا، ہیلی کاپٹر کے مجھے اور ان کے سارے عملے نے کہا کہ مری کے اوپر ہوائیں فضائیں نظام وہ نہیں ہے جو ہیلی کاپٹر برداشت کر سکے، ویدر موسم نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے ضروری جانا ہے، مجھے بتا رہے تھے میں نے ضروری جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا آپ چلو میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ کہا میں نے سورۃ قریش پڑھنی شروع کر دی 101 بار کی نیت کر کے۔ انہوں نے ہیلی کاپٹر اڑایا، سردار عتیق صاحب وزیر اعظم رہے کشمیر کے، وہ مجھے بتا رہے، کہا ہیلی کاپٹر اڑایا، مری کے اوپر سے گزر گئے، میری جو بھی مصروفیات تھیں وہاں وہ مصروفیات میں واپس میں آیا اسلام آباد میں، واپس بھی وہی ماحول تھا جس کو ویدر کہتے ہیں، وہی موسم تھا جس موسم کے مطابق ہیلی کاپٹر وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ میں واپس آیا، ہم حیران تھے یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کس طرح ہوا؟ اس نے یہ سورۃ قریش کی برکت سے ہوا۔ کیسے ممکن؟ تو ممکن نہیں ہے، واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ممکن نہیں ہے۔ 1988 میں 88 میں رمضان تھا، اگر میں 88 کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اوجڑی کیمپ کا واقعہ 88 رمضان تھا، بم پھٹے، بندے مر گئے، کہا کہ پورا شہر خالی کرائیں، اور پورے شہر اگر خالی نہ ہوا تو جتنا زیر زمین بم پڑے ہیں اگر پھٹ گئے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، سزا ہو جائے۔ اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ جنرل جاوید ناصر صاحب کو پچھلے سال فوت ہوئے 24 میں، کہنے لگے کہ مجھے رات کو جنرل ضیاء الحق کا فون آیا، اطلاع آئی، فوراً پہنچو، اور انہوں نے مجھے مشن دیا۔ میں نے سب کو کہا فوجیوں کو روزے رکھو، گزشتہ سے بھی توبہ کرو، اعمال کرو، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ وہ اس کے عمل تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کہا کہ میں سالانہ 150 قرآن پڑھتا ہوں، 150۔ کہا کہ میں نے یہ اعمال بتائے، دنیا کا سارا سائنسی نظام ایک طرف، اور ان اعمال کی طاقت، توبہ کی طاقت، روزے کی طاقت، تقوی کی طاقت نقشے بدل دی، نقشے بدل دیے۔ اور کوئی سائنسدان انگریز مسلمان ہوئے، نیٹ پہ اس کی ساری ہسٹری پڑھی ہے، مسلمان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ جنرل صاحب سے میں نے خود سنا، کہنے لگے کہ میری اوکارا کینٹ میں کوئی میٹنگ تھی،
ट्रेन का वक्त था, मैंने जाना था पिंडी, ट्रेन आ गई, एक फाइल थी मैं भूल गया, अभी ट्रेन को कुछ देर थी, मैंने ड्राइवर को कहा भाग के ले आओ। इस दौरान ट्रेन जो है वो आ गई, या ट्रेन खड़ी थी, मैं उसमें बैठ गया और मैंने उसके गार्ड से कहा, ड्राइवर से, ऐसे ऐसे मैं फौजी हूं और बड़े ओहदे का हूं। उसने कहा जी ये कोई गधा रेडी नहीं है जो आपकी खातिर खड़ी हो जाए, मैं अपने टाइम पे चलाऊंगा, उसकी अपनी मजबूरी। कहा तो मैंने किबला वक्त का तायन करके नफल शुरू कर दी। ड्राइवर आया, फाइल रख के बैठा रहा, मैं नफल पढ़ रहा हूं। नफल पढ़ने के बाद फिर मैंने दूसरी नफल शुरू कर दी। इतनी देर में गार्ड आया कि अल्लाह के वास्ते नफल खत्म करो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। होता है, कुछ ऐसा होता है जो नजर नहीं आता, कुछ ऐसा होता है जो नजर नहीं आता।